الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ الآیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حاضرین، اسلام کے 5 ارکان اس کورس میں آپ تمام لوگوں کے لیے خوش آمدید ہو. آج کے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں اسلام کا پہلا رکن یعنی کلمے کے متعلق کچھ اہم اور بنیادی معلومات آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے 2 جز ہیں. پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ. پہلے جز لا الہ الا اللہ میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات نفی کی ہے اور دوسری بات اثبات کی ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. تو پہلے جو ہے اللہ رب العزت کو الہ ثابت کرنے کے لیے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں دنیا میں، جنہیں لوگ معبود بنا بیٹھے ہیں، ان تمام کی نفی کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نفی کے بغیر اثبات ثابت کریں گے تو یہ مکمل کلمے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. لا الہ، یہی ہمیں کلمہ تعلیم دے رہا ہے کہ معبودان باطلہ جتنے ہیں سب کی نفی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے. دوسرا جز محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ لازم و ملزوم ہے. مطلب اگر کوئی آدمی پہلے جز کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا مگر محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا تو وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا، وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے برعکس کوئی آدمی دوسرے کلمے کا دوسرے جز کا اقرار کرتا ہے اور پہلے جز کا انکار کرتا ہے یا ثابت نہیں کرتا تو وہ بھی مکمل ایمان میں داخل نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا. اس کلمے میں ہمیں یہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے ہر اعمال، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال میں بنیادی طور پر شروعات میں ہمارے تمام اعمال اس کلمے کے تابع ہی کرنا ہے. گویا یہ کلمے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل قبول ہونے کے لیے، کوئی بھی عمل ہم جس کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے یہ 2 شرطیں ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ پہلا توحید یا جس کو اخلاص کہیں. دوسرا نمبر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اگر کوئی آدمی توحید ہی قبول نہیں کیا، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حجوں پہ حج کر رہا ہے، مگر عقیدے میں کھوٹ ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس نے اللہ رب العزت معبودان باطلہ کا انکار ہی نہیں کیا اور اللہ رب العزت کو معبود برحق تسلیم ہی نہیں کیا، مگر پورے اعمال، نمازیں، قرآن کی تلاوتیں، صدقات، خیرات سب چل رہے ہیں اس کے، تو اس کا وہ عمل سب برباد ہے، ہباء منصورہ کی طرح اللہ رب العزت دھول کے مانند اس عمل کو ختم کر دے گا اور کوئی قیامت کے دن اس کو بدلہ نہیں ملے گا اس کا. اس کے برعکس اگر کوئی آدمی توحید کا اقرار کیا، تسلیم کیا، مگر اپنے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے اس عمل میں. نماز پڑھ رہا ہے مگر اپنی من مانی سے نماز پڑھ رہا ہے. روزہ رکھ رہا ہے اپنے ٹائم کے حساب سے روزہ رکھ رہا ہے, اپنا ٹائم مقرر کر لیا بس روزہ رکھ رہا ہے. تو یہ اس کی عبادتیں, یہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے, چاہے وہ کتنے بھی بڑا عمل کر لے, کتنا ہی بڑا عمل کر لے. وہ حج کر رہا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے. روزہ رکھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں رکھ رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے اس میں. وہ عمل چاہے جتنا بھی بڑا ہو, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو وہ عمل برباد ہے. یہی مطلب ہے کلمے کا, یہی مطلب ہے کلمے کا. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو گویا اللہ کے رسول جب تسلیم کر لیے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور کیے ہوئے طریقے پر ہو, اس کی سنت کے مطابق ہوں گے. اسی طرح سے اس کے کچھ تقاضے ہیں. لا الہ الا اللہ, اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ یہ کلمہ صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں, بلکہ زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق بھی کرنا ہے. اللہ رب العزت منافقوں کے متعلق جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کیوں بھائی؟ انہوں نے زبان سے تو اقرار کیا تھا مگر دل سے اس کلمے کو تسلیم نہیں کیا تھا. برائے نام بظاہر انہوں نے کلمے کا اقرار کیا تھا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. منافقوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ منافقین جہنم میں بالکل گہرے گہرے گڑھے کے اندر ہوں گے. وہ تہ کے اندر, جہنم کی تہ میں ہوں گے منافقین. اس کے برعکس اگر کوئی آدمی کلمے کو مانتا ہے, تسلیم کرتا ہے دل سے, مگر زبان سے اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ بھی جہنمی ہے. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کتنا ساتھ نہیں دیا انہوں نے اسلام کو. اسلام کے معنی کو جانتے تھے, اسلام کے مفہوم کو جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل صحیح ہے, آپ پر وحی نازل ہوتی ہے, یہ بالکل اسلام صحیح اسلام ہے, مگر زبان سے اقرار نہیں کیا تھا انہیں. آخری وقت چل رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہیے, اس کلمے کا اقرار کیجئے. یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ہم حجت قائم کر سکتے ہیں. کل آپ جنت چلے جاؤ گے اس کلمے کے ذریعے سے. مگر کیا ہے, کلمے کا معنی, کلمے کا مفہوم سب کچھ جانتے تھے مگر اس کلمے کو زبان سے اقرار نہیں کیا تو وہ بھی جہنمی ہو گئے. اسی لیے جہنم میں انہیں چھوٹا عذاب دیا جائے گا. وہ کیا ہے, جوتے, انگار کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ ابل جائے گا. تو حضرین معلوم ہوا کہ کلمہ صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے, کلمہ صرف دل سے تصدیق کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ کلمہ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے, دل سے تصدیق بھی کرنا ہے اور پریکٹیکلی طور پر عمل بھی کرنا ہے. تبھی ایک کلمے کا تقاضا ہوا, ایک کلمے کا حق ادا ہوا. اور ہاں, اس کے تقاضوں میں خاص طور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے تعلق سے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کے بتائے ہوئے طریقے, آپ کی بتائی ہوئی شریعت, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث, آپ کی سنتیں ہر زمانے کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہیں اور کامل نمونہ ہیں. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی زمانہ بدل گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کا بتایا ہوا طریقہ اب ہمارے لیے ناقص رہ گیا زمانے کے بدلنے کی وجہ سے, تو آپ نے کلمے کا تقاضا نہیں کیا, آپ کے عقیدے میں گڑبڑی ہے, آپ کے اسلام ہونے میں شک ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم کامل جانیں اور ہر زمانے تا قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کی سنتیں ہمارے لیے نمونہ ہوں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے مان لیا کہ رسول ہیں, جب ہم نے اقرار کر لیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے مقدم ہوگی.
ہمارے آگے کسی امام کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مقدم نہیں کریں گے، کسی فلاں کی بات، ولی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مقدم نہیں کریں گے، ہمارے والدین کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مقدم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے مقدم رہے گی، اور یہی اس کلمے کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا کہ چاہے اس امت کے کسی کے پاس بھی میری نبوت پہنچے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ میری رسالت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، وہ جہنم میں سے ہوگا۔ تو ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم مانیں، اقرار کریں اور آپ کی بات کو سب سے مقدم رکھیں۔ حاضرین، اس کلمے کو صرف زبان سے اقرار کرنا یا ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ شروط ہیں، ان شرطوں کے مطابق اس کلمے کا اقرار کرنا ہے۔ اگر کوئی ان شروط کے بغیر کلمے کا اقرار کرے گا تو یہ واقعی مسلمان نہیں ہوگا۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جو ہے جنت کی کنجی ہے، چابی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو معاملہ ہو گیا، جنت کی کنجی مل گئی اس کو۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس چابی کے دندانے تو صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر! دیکھیں، ہم کسی بھی تالے کو کسی بھی چابی سے نہیں کھول سکتے، بلکہ اس تالے کو اسی چابی سے کھول سکتے ہیں۔ تو گویا کلمے کے شروط کو چابی کے دندانوں سے تعبیر کی گئی ہے، کنجی کے دندانوں سے تعبیر کی گئی ہے۔ تو جو آدمی ان شروط کے ساتھ کلمے کا اقرار کرے گا وہی جو ہے اسلام میں داخل ہوگا۔ وہ شروط کیا ہیں؟ علماء اکرام 7 شرطیں اس کے تعلق ذکر کرتے ہیں، اور بعض علماء اکرام 8 شرطیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان شرطوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کلمے کا علم کوئی بھی پڑھا دیا، پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، نہیں، اس کا علم ہونا چاہیے، کیا کہہ رہا ہے اس کلمے میں کیا معنی بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، بھئی اللہ رب العزت معبود برحق ہے تو اس سے پہلے علم تو جان لو، اس کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے علم تو جان لو۔ ہاں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں آپ یہ جان لو کہ یہ سب کچھ باطل ہیں، معبود حقیقی اللہ رب العزت ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا، علم رکھتا تھا کہ اللہ معبود برحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے برعکس اگر وہ علم ہی نہیں رکھتا تھا، کلمہ اقرار تو کیا، بس جہالت کی بیس پر کیا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط ہے علم۔ دوسری شرط ہے یقین۔ اس کلمے کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر کامل یقین ہو، اس بتائے ہوئے طریقے پر یقین ہو، شک نہ ہو، کوئی ارتباط نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، یقیناً بے شک مومن وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک نہیں کیے، مطلب پورے یقین کے ساتھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اگر شک کیے اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے رب ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کے ساتھ اگر قبول کرتے ہیں تو وہ اس شرط سے کھو گئے، تو گویا وہ کلمے کا صحیح معنی میں حق
ادا نہیں کیا تو گویا وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے اخلاص۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بھئی اللہ کی بات کسی کریں پورے اخلاص کے ساتھ، اس میں کسی کا دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ہاں کسی اور کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہم کو یہ کلمہ پڑھنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک الا دخل الجنہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھا پورے دل کے اخلاص کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چوتھی شرط ہے صدق، سچائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کر رکھے ہیں کہ وہ ایمان لا لیے کہہ دیتے ہیں زبان سے پھر وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمائے اس سے پہلے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اس میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سچے دل سے اس کلمے کا اقرار کیا ہے اور کون جھوٹے دل سے اقرار کیا ہے۔ یہاں پر تفریق ہو جاتی ہے آزمائش کے بعد کہ منافق کون ہے، مسلمان کون ہے۔ منافقین کیا ہے، زبان سے اقرار کرتے تھے۔ دیکھیں ایسے ایسے مراحل جو اسلام میں قوت کی ضرورت تھی، طاقت کی ضرورت تھی، ساتھ دینے کی ضرورت تھی، ایسے وقت یہ منافقین کیا کرتے تھے، راستہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی اصلیت کا اظہار کر دیتے تھے۔ تو صدق جو ہے، سچائی جو ہے، اس کلمے کی چوتھی شرط ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يشهد ان لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ گواہی دے کہ سچے دل سے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے اپوزٹ جو جھوٹے دل سے گواہی دے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط ہے محبت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جن کے اندر ایمان میں کھوٹ ہے، جو واقعی اللہ رب العزت سے محبت نہیں کرتے، وہ تو مشرکین معبودان باطلہ سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کی طرح، مگر اہل مومن اہل ایمان جو ہے اللہ رب العزت سے مضبوط محبت رکھتے ہیں۔ تو اس کلمے سے محبت بھی ہونا یہ ایمان کی شرطوں میں سے، کلمے کی شروط میں سے ایک اہم شرط ہے۔ اسی طرح اطاعت، اس کو ایکسپٹ کرنا، تسلیم کرنا، یہ اطاعت بھی ایک اہم شرط ہے، چھٹی شرط ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو کوئی تابع کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تابع کر دیا تو گویا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اطاعت، انقیاد بھی جو ہے ایک اہم شرط ہے، اس کی شرط کے بغیر بھی کلمے کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے قبول بھی ہے۔ انہم کانوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ یہ مشرکین کا معاملہ تھا کہ جب ان کے سامنے توحید رکھی جاتی تھی، کلمہ رکھا جاتا تھا، تو وہ تکبر کرتے تھے اور انکار کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں یہ کلمے کا اقرار کر کے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قبول بھی ایک اہم شرط ہے۔ بعض علماء اکرام ایک اہم شرط اور ذکر کرتے ہیں، 8ویں شرط ذکر کرتے ہیں، وہ ہے شرک کا انکار۔ ظاہر سی بات ہے، کلمے کے معنی میں ہی غور کریں، لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ شرک کا انکار ہونا چاہیے کہ معبودان باطلہ کوئی معبود کے لائق نہیں ہے اور معبود حقیقی نہیں ہو سکتا۔ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو
کلمے کے تقاضے اور کلمے کے شروط اور کلمے کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ آگے نماز دوسرا رکن، اسی طرح سے زکوٰۃ، حج، رمضان، روزے، اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز اہم معلومات آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تمام کو اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔